بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے عبادات کے لیے کچھ احکامات اور آداب بیان فرمائے ہیں جن میں نماز، جس کا دن میں 5 مرتبہ انتظام اور انصرام ہوتا ہے اور اسی کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور اذان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نماز کی اطلاع دینا اور جماعت کے لیے لوگوں کو یکجا کرنا ہے۔ تو چونکہ اب لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے اور گھروں تک الحمدللہ آوازیں جاتی ہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اذان کی آواز سے، اور حکم ہے کہ اگر کہیں کوئی مصیبت ہو، مشکل ہو، آفات کا نزول ہو، یا کہیں کوئی آسیب کا، جنات کا، یا اس قسم کی بدروحوں کا اگر کوئی امکان ہو تو وہاں اگر اذان دی جائے۔ ایون یہ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے روایات میں کہ اگر کہیں آگ لگ جائے تو اذان دی جائے تو وہ آگ بھی بجھتی ہے اگر ساتھ ساتھ اس کو بجھانے کے معاملات کیے جائیں۔ جہاں تک وضو کا تعلق ہے، وضو نماز کے لیے اور طواف کے لیے جو بیت اللہ کا اور صحیح کی جاتی ہے صفا مروہ کی، اس کے لیے تو بالاتفاق واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ البتہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے یا قرآن کریم کو چھونے اور اسے اٹھانے سے پہلے وضو کرنے کے معاملے پر علماء کے مابین اختلاف ہے۔ اس میں راجح بات، احوط بات جو احتیاط والی ہے اور ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ ایک تو مومن، جس طرح کہ مفتی صاحب نے فرمایا، بہت ہی خوبصورت جملہ تھا کہ ایک ایمان والا تو ہر وقت آن ڈیوٹی ہوتا ہے، تو وہ ہر وقت وضو سے رہے، یعنی باطنی طہارت تو ہے ہی، کیونکہ جتنی بھی نجاستیں ہیں وہ حسی ہیں، حقیقی تو نہیں ہیں، لیکن اور ایک مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا، وہ تو مومن ہے۔ اور مشرک، اسے قرآن نے ناپاک کہا، وہ آب زمزم سے غسل کر لے، گنگا جمنا نہا لے، تب بھی وہ ناپاک ہی رہتا ہے قرآن کی زبان میں۔ تو لیکن احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ یاسین کی ایک آیت مبارکہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ اور مقدس اور مطہر فرشتے۔ اس سے بعد مفسرین نے یہ رائے لی ہے کہ قرآن کریم کو چھونے کے لیے بھی باوضو ہونا شرط ہے، لیکن اس میں اگر آج میں موجودہ مفسرین کو دیکھوں یا متقدمین کو بھی دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو معتدل رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان پاک ہے، اگرچہ اس کا وضو نہ ہو، تو وہ قرآن کریم کو چھو سکتا ہے، کیونکہ علماء عرب کی بھی رائے یہ ہے کہ یہ مصحف ہے، حقیقی قرآن تو وہی ہے، اور وہ جو ضمیر ہے وہ بھی ان فرشتوں اور ملائکہ کے لیے ہے کہ وہ ملائکہ اسے نہیں چھو سکتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو سلاطین کو خطوط لکھے تھے، قیصر اور کسریٰ کو، اس میں بھی قرآن کی آیات بھی لکھی تھی اور سلام بھی لکھا تھا، اور وہ کافر تھے اور وہ اس کو چھو رہے تھے۔ تو جہاں تک اذان کے وقت عورتوں کے حجاب اور دوپٹے کا تعلق ہے، تو اگر بالکل ہی اکیلی ہیں تو کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط کا اور ادب کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن ماں محرم کے سامنے تو عورت کو اپنے بال چھپانا بالاتفاق واجب فرض ہے، اور اس کا حجاب ہر ایک کے ساتھ ضروری ہے۔